कुछ उसका क्राफ्ट या ग्रामर तो सीखी और اساتذہ کے سامنے زانوِ تلمس طے بھی کیا، لیکن فطرت نے ساتھ ساتھ ایک اور فیصلہ کر رکھا تھا کہ مصرے میں وہ جو درد کا رس ہے، جی وہ ایسنس جو ہے پین کا، گریف کا رس، وہ جب مصرے میں نہیں ہے تو مصرع تر نہیں بنتا۔ وہ ایک محبت کی کٹھالی سے گزارنے کے بغیر نہیں آتا، اس ایکسپیرینس سے کے بغیر نہیں آتا۔ تو میں بھی پھر اس تجربے سے گزرا اور ایک بہت لمبی تپسیا جسے کہنا چاہیے، اس تپسیا سے گزرا۔ یہ ایک وہ تجربہ تھا جس نے مجھے ہجر اور وصال کی تمام کیفیات سے آشنا کروایا۔ مجھے پتہ چلا، پرسنلی پتہ چلا کہ انتظار کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس درد میں مٹھاس کیا ہوتی ہے۔ جب انسان کسی اپنے من چاہے کو دیکھتا ہے تو اس وقت دل کی دھڑکن باہر آ کے دل کیوں دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، اندر جو بیٹھا ہوا دل ہے چپکے چپکے سے دھڑکتا ہے، وہ باہر یا آپ کی آنکھوں کے اندر آگے کیسے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ ان تمام کیفیات سے گزرنے کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ وہ تمام چیزیں، وہ ہجر اور وصال کی کیفیات، وہ انتظار کی اور بچھڑ جانے کی کیفیات، وہ ساری میں نے شعر میں سمونا شروع کر دی۔ اس کا ایک اور یہ فائدہ ہوا کہ جب میں اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، یا اب اپنے سامعین کو بڑے بڑے مشاعروں میں جہاں ہزاروں لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، جب ہم وہ شعر سناتے ہیں تو ایک ہال میں ایک سمجھ لیں کہ ایسی کیفیت ہوتی ہے داد کی کہ جیسے چھت اڑ جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کر پا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو ہماری ہی بات کر رہا ہے، ہمیں بھی جب کوئی اچھا لگا تھا تو ہماری بھی یہی کیفیت تھی، جب وہ اچھا ہم سے بچھڑ گیا تو ہماری بھی یہی کرلاٹ تھی اندر سے جو اس نے شعر میں سمو دی ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک فائدہ کم از کم اس محبت کا یہ ہوا۔ سمجھتا ہوں کہ نفرت بھری اس دنیا میں ہر انسان کو محبت ضرور کرنی چاہیے، یہ آپ کو پیوریفائی کرتی ہے، جیسے سونے کو آگ کندن بنا دیتی ہے، شخص کو، روح کو، محبت کی تپش وہ اس کو نایاب کر دیتی ہے۔ ہم اگر شعر نہ لکھیں تو زنگ لگ جاتا ہے، اور وہ جو ایک ہے نا، غالب نے کہا رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں، اور وہ تو غالب تھے نا، ان کی طبیعت رکتی تھی تو کچھ عرصے تک وہ جیسے دریا کے سامنے پہاڑ رکھ دیں تو وہ پانی آتا ہے، جمع ہوتا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دریا پہاڑ کے اوپر سے اچھل کے دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہم ریاضت نہیں کرتے، لیکن جب ریاضت کرتے رہتے ہیں تو جیسے میدانی علاقے میں دریا سرین انداز میں گزرتا رہتا ہے، ہم بھی شاعری ویسے کرتے رہتے ہیں۔ شاعر اور نظم کا شاعر، جو غزل کا شاعر ہے وہ کہیں سے بھی مصرع اس کو آمد ہوتی ہے اور اس مصرے کو وہ نوٹ کر لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے پورا شعر آمد ہو جائے، یہ خدا کی عطا ہے، چونکہ ہم ہر وقت اس مسئلے میں گم رہتے ہیں، اس لیے ہمیں کہیں نہ کہیں سے سوج جاتا ہے مصرع یا شعر پورا سوج جاتا ہے۔ لیکن اس کو جب ہم نے غزل مکمل کرنی ہے تو مشق کرنی پڑے گی، گھر جا کے ریاضت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ اس محنت سے پھر ہم ایک شعر کے 5، 7، 9، 11 جتنے بھی شعر لکھنا چاہیں۔ یہ تو ہے غزل گو کا جو ایک وہ واردات ہے۔ نظم کی کیا واردات ہے؟ نظم میں بھی ایک مصرع سوچتا ہے، لیکن نظم منظم چیز ہوتی ہے۔ غزل تو جس کو نیم وحشی صنف کہا ہے ہمارے کلیم الدین احمد نے، وحشی کیا ہوتا ہے؟ جنگلی، منہ اٹھا کے ادھر بھاگ لیا، پھر ادھر بھاگ لیا، پھر ادھر بھاگ لیا۔ غزل کا شعر بھی ایسے ہی ہے، ایک اس موضوع پہ ہے، خدا کے موضوع پہ، دوسرا صنم کے موضوع پہ ہے، تیسرا کفر کے موضوع پہ ہے، چوتھا محبت کے موضوع پہ ہے، اور 5واں مادیت کے موضوع پہ ہے۔ تو وہ 5 غزل کے شعر ہیں، 5 موضوعات ہیں، لیکن نظم ایک منظم انداز میں ایک موضوع پہ لکھی گئی ایک چیز، پیس آف رائٹنگ ہوتی ہے۔ اس کے لیے پھر آپ کو ڈیڈیکیٹڈلی گھر میں بیٹھ کے سرین لمحوں میں، پیسفل لمحوں میں، کام مومنٹس میں جسے کہتے ہیں، بلکہ ورڈزورتھ کے الفاظ میں ٹرینکوئل مومنٹس میں آپ کو اپنے آپ کو ریکمپوز کرنا پڑتا ہے اور لکھنا پڑتا ہے۔ تو جتنی بھی اقبال نے نظمیں کہی ہیں، اقبال جیسے بڑے آدمی نے، راشد نے نظمیں کہی ہیں، مجید امجد نے، میرا جی نے، وہ چلتے پھرتے نہیں کہی جا سکتی، وہ ساری بیٹھ کے مفصل انداز میں طویل استغراق کے بعد وہ پھر لکھی جاتی ہیں، پھر کاٹی جاتی ہیں۔ آخری میں چلتے چلتے آپ کو بتاتا ہوں، اقبال جب نظم کہہ رہے تھے ٹیپو سلطان پہ، تو ٹیپو سلطان جیسے بڑے آدمی تو انہوں نے کہا کہ درمیانے کارزار کفر و دین ترکش ما را خدنگ آخری
کہ کفر الدین کے مارکے میں ہمارے پاس یہ آخری تیر تھا جو ہم نے چلا دیا ہے ہندوستان میں، جب یہ سرنگا پٹم والا واقعہ ہوا تو لوگوں نے اقبال کا یہ سنا تو اچھل گئے، اقبال اتنا اچھا شعر۔ اقبال نے کیا جواب دیا؟ اقبال نے کہا اچھا کیوں نہ ہوتا 37 بار کاٹا ہے، تو وہ جو کاٹنے کا عمل ہے بار بار، یہ چلتے پھرتے نہیں ہو سکتا، چلتے پھرتے نہیں ہو جی ہاں، یہ بیٹھنا ہے، آپ نے خود اپنے اوپر فلٹر لگانا ہے۔ آپ کا ایڈیٹر، ہمارا ایڈیٹر جو ہے فلم کا، وہ ہمارے اندر ہوتا ہے، ہم ایڈٹ کرتے ہیں بار بار۔ اقبال جیسا بڑا آدمی زندگی کے آخری حصے میں بھی 37 دفعہ اگر اپنا ایک شعر کاٹ سکتا ہے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہمارے لیے اس نے کیا معیار طے کیا کہ یہ معیار، اس معیار پہ آئیں گے تو شاعر بنیں گے۔ زبردست۔ ہر شاعر کے استاد ہیں۔ علامہ اقبال نے بنیادی عربی اور فارسی تو امیر حسن سے سیکھی، داغ کو اپنی غزلیں لکھ کے بھیجتے تھے، اور جو اقبال کی شاعری آغاز کی ہے، نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی، تو یہ آپ دیکھیں داغ کے سٹائل کی غزل ہے۔ تو اقبال نے ابتدا داغ کے سٹائل میں کی اپنے استاد کے نقش قدم پہ۔ تو ہم تو ظاہر ہے استاد کے بغیر تو، بلکہ یہ تو کسی کو شرمندہ کرنا ہو تو آپ اسے کہتے ہیں تو بے استادہ ہے، کہ تم نے کسی استاد کے سامنے اپنے زانوے تلمذ طے نہیں کیے۔ تلمذ کا مطلب شاگردی، تو اس کو طے کریں، ان کے سامنے بیٹھیں دو زانو ہو کے، سر جھکا کے، تاکہ استاد کا فیض اب تک پہنچے۔ اور وہ جو فن ہے اپنا آپ ہم پہ نہیں کھولتا، فن شاعری ہو، فن موسیقی ہو، ہم پہ تب تک نہیں کھولتا جب تک استاد کا دست شفقت ہمارے سر پہ نہیں۔ خالد احمد مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، خالد صاحب نے پی ٹی وی کے لیے بہت کام کیا، اور ہم لوگ یہ جو گڑی شاہو میں ایک ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ ایک عام سا چائے کا ڈھابا، تو رات 12-1 بجے تک ان کے سامنے بیٹھتے تھے اور بچوں کی طرح بیٹھتے تھے اور ان کو دکھاتے تھے سر یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے۔ ان کی اچھی عادت یہ تھی کہ وہ جو اچھا مصرع یا شعر سنتے تھے وہ پکڑ کے سب دوستوں کو آجو ایک بہت اچھا میں نے مصرع سنا ہے، شعر سنا ہے، آئیں آ کے سنیں۔ تو بڑا ایک وہ دریا دل آدمی تھا، اعلیٰ ظرف آدمی تھا اور سخی آدمی تھا۔ استاد تو ہوتا ہی سخی ہے، تو سخی آدمی تھا، اور انہوں نے بنیادیں رکھی، میں نے ان کو دکھایا، اور اس کے بعد اب میں سلیم گربانی صاحب کو آج بھی دکھاتا ہوں۔ ہم لوگ تو اپنی آخری عمر تک، ہمیں بھلے کوئی بندہ کہتا رہے کہ آپ بہت بڑے شاعر اسٹیبلش ہو گئے، ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں استاد کے بغیر کچھ نہیں۔ تو ہر عمر میں ایک استاد ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا ابھی، ہاں فلم میں ہے، فلم کے ماشاءاللہ بہت سارے آپ انڈسٹری میں سرو کر رہے ہیں۔ میری پہلی کتاب جب میں یونیورسٹی میں تھا ابھی 2005 میں، اس وقت شائع ہوئی، اور وہ ایک بہت پاپولر کتاب ہوئی۔ اس کا سیکنڈ ایڈیشن کے لیے لوگ ڈیمانڈ کرتے رہے، لیکن میں چونکہ مصروف رہا اپنے تعلم و تعلیم میں، اس لیے پھر میں اس کا سیکنڈ ایڈیشن نہیں لا سکا۔ ان اسپائٹ آف دی انسسٹنس آف مائی پبلشر آئی کوڈنٹ برنگ اٹ آؤٹ، لیکن میں نے لاسٹ ایئر 2018 میں اس کا دوسرا ایڈیشن میں لے کے آیا، جو میں ویسے آپ کے لیے تحفتاً لے کے بھی آیا ہوں، سیکنڈ ایڈیشن ہے۔ تو 2005 میں پہلی کتاب میری آئی۔ غزل چونکہ یہ عربی قصیدے سے نکلی، اور ایور سنس غزل liberated itself from قصیدہ it has been phenomenal and it has been so popular، تو غزل ہم سب کی ڈارلنگ ہے، یہ کہیں نہیں جانے والی، it is here to stay۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غزل کو ہم عربی میں بیت کہتے ہیں، غزل کے شعر کو عربی میں بیت کہتے ہیں۔ بیت دروازے کو کہتے ہیں، وہ 2 پٹوں والا دروازہ، کہ ایک بند ہو اس کے بعد یہ کھلا ہو، تو ہم دروازہ مکمل طور پہ اس کو بند نہیں کہہ سکتے، یعنی ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتا ہے ایک پٹ، تو ایک مصرع دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتا ہے، اسی میں آپ نے ساری بات کہہ دینی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی اچھی، جتنی کرسپ وزڈم کی بات، جتنی دانش کی بات آپ ایک شعر میں سمو دیتے ہیں، وہ پوری نظم میں سمونا اگرچہ آسان تو ہوتا ہے، لیکن انسان کی میموری کے لیے زیادہ آئیڈیل، یا آپ یوں سمجھ لیں میموری فرینڈلی وہ شعر ہے، نظم نہیں ہے، شعر ہے۔ غزل کے بھی 2 مطلب ہیں، ایک تو ہرن کی چیخ اور ایک عورت سے بات کرنا۔ جدید غزل ہے، اس میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، بیک وقت عورت سے بات بھی ہے اور آہو بکا بھی ہے۔ جدید انسان کی آہو بکا کیا ہے؟ جدید انسان کی آہو بکا یہ ہے، کیڑے گھر جاواں میں کھڑا میں وچار دا، ایک گھر رب دا تو دوجا گھر یار دا۔ یہ جو ڈائلما ہے، یہ جو کنفیوژن ہے، میری اپنے آپ کے ساتھ جنگ ہے، یہ میرا المیہ ہے۔ اس المیہ کو ہم جدید غزل میں سموتے ہیں اور شعر کہتے ہیں، اور لوگوں کو پسند
अपनी जुबान का इंतखाब किया। जबरदस्त। हमारी पंजाबी जैसी मीठी कौन सी जुबान है। तो मैं तो मुतअस्सिब हूँ पंजाबी के बारे में। जो कोई पंजाबी पे बात करता है हम कहते हैं आप खामोश हो जाएं, आपको हक नहीं है हम पे बात करने का। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने शायरी पंजाबी में भी इसीलिए लिखी। आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि आई स्टार्टेड ऑफ माई जर्नलिस्टिक करियर एज एन इंग्लिश जर्नलिस्ट। तो जितना कुछ भी मैंने जर्नलिज्म में लिखा वो अंग्रेजी में लिखा, लेकिन वन फाइन डे आई टुक अ डिसीजन कि अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल जो है वो सिर्फ या तो अपनी मादरी जुबान को देनी है या कौमी जुबान को देनी है, किसी बैनुल-अक़वामी जुबान को नहीं देनी। देयरफॉर आई डिड नॉट राइट पोइट्री इन इंग्लिश। और स्ट्रिक्टली मैंने ये डिसीजन लिया, इट वाज अ प्रिंसिपल डिसीजन फॉर एवर। तो इसलिए मैंने कभी नहीं शायरी लिखी किसी और जुबान में, या तो मादरी जुबान में लिखी है या कौमी जुबान में। नुसरत फ़तेह अली खान ने सारी दुनिया को पागल बना दिया पंजाबी गा गा के। बिल्कुल ऐसा है। और दूसरी बात ये कि पंजाबी का मैजिक है कि चाहे आप सिंधी जुबान के हैं, चाहे आप पश्तो जुबान के हैं, आपको पंजाबी गानी पड़ती है। सजाद अली को गानी नहीं पड़ी, को पंजाबी गानी नहीं पड़ी। पंजाबी का मैजिक है। एक दफ़ा फिरदौस जमाल साहब के घर हम बैठे हुए थे। फिरदौस जमाल अदाकार तो बहुत खूबसूरत हैं ही, लेकिन बुनियादी तौर पे वो गुलूकार हैं और गायकी पे बड़ी उनकी दस्तरस है। उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात बताई। उन्होंने कहा आप मौसीकी का जोग्राफिकल जो जर्नी है वो देखें। उन्होंने कहा जब पहाड़ का आदमी गाता है तो चूंकि पहाड़ में आवाज़ गूंजती है तो वो एक एको उसके जहन में रहता है, वो उसके मुताबिक फिर गाता है। तो उसकी जो बीट्स हैं, जो उसके वोकल्स हैं, वो पहाड़ के मुताबिक है। जैसे ही आप उतरते हैं पोटोहार के इलाके में आते हैं, यहाँ आवाज़ थोड़ी सी लंबी होना शुरू होती है, क्योंकि पोटोहार पे गूंज उस तरह की नहीं है। जब पंजाब के मैदानी इलाकों में जैसे लाहौर है, आगे जनूबी पंजाब तक है, यहाँ की पंजाबी और मौसीकी और है। जैसे ही आप समंदर के पास पहुँचते हैं तो समंदर में दूर आवाज़ देने के लिए दूर जोर से बोलना पड़ता है। समंदर में गूंज नहीं है। एक मल्लाह ने दूसरे मल्लाह को अलर्ट करना है तो बहुत ऊंची आवाज में। तो इसलिए आप ए.आर. रहमान की देखें मौसीकी और उसकी गायकी, वो पूरी आवाज में जोश से गा रहा होता है। मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कंद, एंड अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, तो मैं नाराज़ कर बैठता हूँ सच बोल के। आप ये चाहती हैं कि लोग नाराज़ हो जाएं, लेकिन मैं फिर भी सच बोलूँगा। वो ये कि हम अनफॉर्चुनेटली ऐसे मुआशरे में हैं जो आर्ट कुश जी और अदब कुश मुआशरा है। यहाँ पे आर्टिस्ट होना हजार तरह की रिजर्वेशन साथ लेके चलने का नाम है। आपको तरह तरह के ताने मैंने सुनने पड़ते हैं और बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये मुआशरा सपोर्ट नहीं करता, टांग खींचता है उल्टा। जो बंदा टॉप पे चला जाता है उस पे तवीज धागे शुरू हो जाते हैं कि ये गिरे, एक दिन किंग शुड फॉल। मतलब अंदाजा करें तो ये सूरत हाल है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे मुआशरे में एक अच्छाई भी है कि पढ़े लिखे आदमी की इज्जत करता है। ये कहीं पे बता दें, हम कहीं पे जा रहे हो, मैं मसलन मोटरवे पे जैसे आपने जिक्र फरमाया जा रहा था, तो मेरी जो गाड़ी की जो बैक लाइट थी, टेल लाइट्स, वो काम नहीं कर रही थी। तो चलता रहा सुखे की के करीब जाके पीछे से एक डिपर मिला मुझे। तो मैं अलर्ट हो गया, पता चला कि पुलिस आ रही है पीछे पीछे। तो मैंने कहा जी सर। कहते हैं आपकी लाइट नहीं जल रही, आपका चालान होगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहते हैं कि आपका चालान तो करना पड़ेगा, आप जो भी हैं क्या, वैसे जा कहाँ रहे हैं? मैं कहा मैं टीवी शो के लिए जा रहा हूँ। तो कहता है कि क्यों, किस सिलसिले में? मैंने कहा मैं लिखता हूँ, शायर हूँ। तो कलम छोड़ के, वो जो पैड था चालान काटने वाला छोड़ के कहता है आप तो हमारी कौम का सरमाया है, अगर आपके पास पैसे नहीं है चालान के तो मैं दे देता हूँ। मैंने कहा क्या बात है। तो ये मुआशरे की हमारी एक तरफ ताकत भी है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आर्टिस्ट होना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि यही लोग आपको बहुत बड़ा, जो शुएब अख्तर कहता है कि हम यहाँ पे जब जाते हैं तो लोग फ्री चीज़ें दे देते हैं, जमघटे लग जाते हैं। तो जो सुपरस्टार्स हैं उन्होंने वो लाइफ एंजॉय की हुई है। वो तो पाकिस्तान को बड़ा अच्छा समझते हैं, बल्कि भारत से जो सिंगर्स आते हैं यहाँ पे, वो आगे कहते हैं कि ऑडियंस हमें पाकिस्तान की चाहिए। आप हमसे कुछ भी ले लें, लाहौर का ऑडियंस ये कहीं नहीं है। बिल्कुल ऐसा है, ये बात बिल्कुल है। ऐसा। शायरी का माजी इसलिए अच्छा था कि उस वक्त लोगों के पास एंटरटेनमेंट के लिए कम मौके थे, मौके से मुराद आउटलेट्स कम थी। विद द एडवेंट ऑफ टेलीविजन एंड विद द इन्वेंशन ऑफ रेडियो फॉर दैट मैटर, लोगों के पास घरों में बैठ के मौसीकी और शायरी सुनने का मौके मुयसर आए।
وقت ترقی کرتا گیا تا وقت یہ کہ ہم سوشل میڈیا کے زمانے میں آ گئے، تو اب وہ مشاعرے کی اس طرح کی روایت اگرچہ نہیں ہے، لیکن ایک خوشگوار تبدیلی ہم پچھلے کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں، اور میں خود اس تبدیلی کا حصہ بھی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں جہاں کلندر نائٹ ہونی ہے، قوالی نائٹ ہونی ہے، میوزیکل نائٹ ہونی ہے اور ڈرامہ کھیلا جائے گا، وہاں پہ مشاعرہ بھی لازمی۔ اٹ ہیز بیکم این اسینشل انگریڈینٹ، وہ جو بلکہ انٹیگرل پارٹ آف دا ٹوٹل ایونٹس، دا چین آف ایونٹس، وہ انٹیگرل پارٹ بن چکا ہے مشاعرہ۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں، دوز ہو آر ان دیئر ٹین ایج، فار دیٹ میٹر ایٹ دی ارلی 20، ان کا جو وقت ہے، تو وہ تربیت حاصل کرتے ہیں، لائیو سنتے ہیں مختلف شعراء کو، اپنے وقت کے بہترین شعراء کو، اور ان کی شعری تربیت ہوتی ہے۔ تو ان اے وے یس، کتاب سے تعلق ٹوٹ گیا لیکن شاعر کے ساتھ تعلق بن گیا، اور وہ ہر یونیورسٹی میں مشاعرہ ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک یونیورسٹی میں مشاعرہ ہوسٹ کیا، اس میں ہم نے بہترین شعراء کو بلایا جو پاکستان کے بہترین شعراء ہیں اس وقت۔ تو ہم نے دیکھا کہ سامنے کوئی ہزاروں میں، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں لوگ تھے بیٹھے ہوئے۔ 6 بجے شروع ہوا، شام کو 9 سوا 9 بجے جا کے ختم ہوا۔ 3 ساڑھے 3 گھنٹے وہی جوش و خروش جو پہلے مصرے پہ تھا وہ آخر تک قائم رہا۔ یہی چیز اب باقی جن یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں وہاں پہ بھی، اور جہاں پہ میں وزٹنگ کے طور پہ جاتا ہوں وہاں پہ یہ مشاعرے ہم سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، اچھا بتائیں آپ آئیں آ کے ہوسٹ بھی کریں، اور ہمارے بچوں کو یہ شعر کے بارے میں سکھائیں بھی۔ جنہوں نے شاعری کو انٹرٹینمنٹ بنایا ہے وہ گئے ہیں ٹک ٹاک پہ، انہوں نے نقصان دیا ہے۔ وہ کسی طرح بھی بے وزن بھی سنا رہے ہیں، بڑی کچی پکی ٹین ایج کی شاعری بھی سنا رہے ہیں۔ مثلا ان کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے آپ ایک مصرے میں لفظ لڑکی استعمال کر دیں تو اس کے بعد حال مچ جائے گی تھیٹر میں اور پورے پنڈال میں، تو وہ استعمال کرتے ہیں اس کو، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ مشاعرہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، اور سینئر جو کہ بہت اچھے شعراء ہیں جن کو پوری توجہ سے سننا چاہیے۔ ہماری ایک روایت تھی جی فرشی نشست کی، لیکن وہ جو ہوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، لڑکی آ کے شاعری پڑھ رہی ہے تو وہ نوجوان لڑکوں کے بارے میں بات کرے گی، اچھلیں گے لوگ، خوش ہوں گے، ہوٹ کریں گے۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یار آپ نے اس طرح کی شاعری کرنی ہے تو جائیں جا کے کسی جگت والے ڈرامے میں حصہ لیں، آپ نے جگتے مارنی ہے شاعری میں بھی جا کے، تو وہ پھکڑ پن ہے وہ جو اس کے لیے بہتر ہے۔ تھیٹر موجود ہے، آپ ادھر جا کے پرفارم کر لیں، لوگ 1500 کا 5000 تک کا ٹکٹ لے کے آئیں گے، آپ کو پیسے بھی زیادہ ملیں گے۔ بہت سارے لوگ جو ٹک ٹاک سے مشہور ہو گئے، جو واٹس ایپ کے سٹوریز پہ آتے ہیں اور وہ نیچے لکھا بھی ہوتا ہے، پیچھے میوزک بھی لگتے ہیں، بڑے دکھی قسم کے، دھواں بھی اٹھ رہا ہوتا ہے، وہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کی شاعری لکھی بھی جا رہی ہے۔ وہ پائٹ پائپر اپنی پائپ بجا کے لوگوں کو پیچھے لے آتا تھا۔ ہم کہتے ہیں اچھا ٹک ٹاک شاعر لوگوں کو پیچھے لے آئے ہیں، اب ہمارے سامنے آئیں تاکہ ہم ان کو بتائیں کہ مصرع تر کیا ہوتا ہے۔ لیکن ونس پیپل آر ان ٹو دا ہال آفٹر پاسنگ تھرو دا گیٹ، تو وہاں پہ ان کی ملاقات ہم جیسے جو طلباء ہیں، طالبان علم ہیں، طالبان شاعری ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر ہم ان کو پائٹ پائپر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا شکریہ، یہاں تک لے آئے ہیں، آپ ہمارے چلڈرن کو آگے ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کی شعری تربیت کریں۔ تو یہ فائدہ بھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، پاکستان میں بلکہ ایک دفعہ یہ میوزیم آڈیٹوریم ہے لاہور کا، یہاں پہ احمد ندیم قاسمی صاحب ابھی حیات تھے اور میں بالکل ایک ینگسٹر ٹین ایجر تھا، تو اس محفل میں موجود تھا، تو یعنی ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جنہوں نے احمد ندیم قاسمی کو سنا اور دیکھا۔ تو وہاں پہ انہوں نے ایک واقعہ بتایا، انہوں نے کہا جاپان سے کچھ رائٹرز آئے، ایک وفد آیا وہاں سے لکھاریوں کا، تو انہوں نے آ کے مجھے پوچھا کہ پاکستان میں پہلا ایڈیشن کتاب کا کتنا چھپتا ہے، تو میں نے ظاہر ہے مجھے پتا تھا کہ کتنا چھپتا ہے، تو میں نے الٹا ان سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کتنا چھپتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ لاکھوں میں 2 لاکھ 3 لاکھ پہلا ایڈیشن۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بات سن کے میں سوچ میں پڑ گیا کہ پاکستان کی ریئل فگر اگر میں نے اس کو بتا دی تو وہ تو بیچارہ اس کی تو حرکتیں کل بھی بند ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں میں نے 10 گنا بڑھا کے اس کو بتایا، تو آپ بھی سنیں تو آپ کو حیرت ہوگی، پاکستان میں 22 کروڑ کا ملک، اس میں جو پہلا ایڈیشن چھپتا ہے وہ 500 کا، اور وہ بھی نہیں بکتا۔ تو یہ صورتحال ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے کتاب تو آپ اس پہ بھی اندازہ کر لیں کتنے لوگ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، کتنے لوگ پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے، لوگ شارٹ کٹس پہ ہیں۔ اقبال کے بارے میں جو انٹ شنٹ لکھ کے چڑھا دیں، لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہ زمین پہ سجدہ کا نشان چھوڑ جائے، جو مرضی چلا دیں، کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے۔
چونکہ کتاب کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا ہے نا, اس لیے تحقیق کے ساتھ سر تعلق اسے ختم نقصان ہو گیا. ہوا ویب سائٹ پہ جب ایک بک چلی گئی یا ہمیں نقصان ہوا, ویسٹ کو فائدہ ہوا. ویسٹ کو ویسٹ فائدہ والے ہوا. ریسرچ کرتے ہیں ہر بات پہ, بالکل وہ 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے سوچتے ہیں کام کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے ترقی کرنی ہے. ہم 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے کام کرنا پڑ جائے تو موت پڑ جاتی ہے کہ یار کام نہ کرنا پڑے, چھوٹ ہی ہوئے اللہ کرے. تو اس میں یہ ہوا کہ ہم پہلے ہی جو لائبریریوں میں نہیں جاتے تھے, اب وہ بالکل ہی جانا چھوڑ دیا کہ اچھا یار دیکھ لیں گے, اپلوڈ ہوئی ہوگی, PDF میں مل جائے گی, فلاں سائٹ, بس اسی پہ خوش رہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے گی تب ہم وہاں کنسلٹ کر لیں گے, وہ ضرورت ہی نہیں پڑتی. میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا آ کے کہتا ہے کہ سر یہ بتائیں کہ یہ موجودہ ملکی سیاست پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے. میں نے کہا بیٹا آپ تبصرہ میں تب کروں گا جب آپ اتنا پڑھ کے آئیں گے, اور میں چند ایک کتابیں بتاؤں گا آپ کو, وہ پڑھنی ہے. اس کے بعد میں نے اس کو 10 کتابیں بتائیں. تو کچھ دنوں بعد ملا, میں نے کہا پڑھی, کہتا ہے نہیں میں نے فیس بک پہ فلاں بلاگ وغیرہ پڑھے. میں نے کہا نہیں آپ کے ساتھ بات ہو سکتی, یو ڈونٹ کوالیفائی ٹو لسن ٹو می. آپ کیسے کوالیفائی کرتے ہیں مطالعے کے بغیر. اچھا اس کے بعد چلتے جیسے سال بعد ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ انگریزی کالمسٹوں میں سے سب سے اچھا لب و لہجہ یعنی اسلوب اسٹائل کس کا ہے, نہیں بتا سکا. میں نے کہا انگریزی کا اوریجنل اسلوب کس کا ہے, نہیں بتا سکا. میں نے کہا چلیں انگریزی رائٹرز ہی بتا دیں کتنے ہیں, نہیں بتا سکا. تو یہ تو صورتحال ہے پاکستان کی. یہ میں یونیورسٹیوں کی بات بتا رہا ہوں, اس کا نقصان ان پڑھ لوگوں کی بات نہیں بتا رہا. احمد حماد کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. شکریہ.